لاسٹ کے ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کھڑا زبر کے بارے میں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو بخوبی سمجھ لیا ہوگا اور یاد کر لیا ہوگا. تو آج ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 9 جو ہے کھڑی زیر کے بارے میں. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کھڑا زبر بڑے آ کے برابر کھینچا جاتا ہے. اور آج ہے کھڑی زیر. کھڑی زیر حروف کے نیچے آئے گی. اس کو بولتے ہیں کھڑی زیر. اور یہ بڑی ای کے برابر کھینچنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. حمزہ کھڑی زیر ای، بے کھڑی زیر بی، تے کھڑی زیر تی، سے کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، حے کھڑی زیر حی، خے کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، زال کھڑی زیر زی، رے کھڑی زیر ری، زے کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر سی، ضاد کھڑی زیر دی، توئے کھڑی زیر تی، زوئے کھڑی زیر زی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فے کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہے کھڑی زیر ہی، یہ کھڑی زیر ی. تو یہ سب کھینچ کے پڑھنے ہیں. اس کو ربا پڑھتے ہیں اب. ای بی تی سی جی حی خی دی زی ری زی سی شی صی دی تی زی عی غی فی کی لی می نی وی ہی یی. حمزہ کھڑی زیر ای، الف یہ زیر ای. حروف مد 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یہ. الف، واو اور یہ یعنی کہ کھینچنے والے 3 حروف ہوتے ہیں. الف ہوتا ہے اور واو ہوتا ہے اور یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب الف کب کھینچے گا؟ جب الف سے پہلے والے حروف پر زبر ہو. جیسے جیم الف زبر جا. ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں؟ اور یہ جب آئے گا تب کب کھینچے گا؟ جب یہ پر جزم ہو اور اس سے پہلے حروف پر زیر ہو. جیسے الف یہ زیر ای، اس میں یہ ساکن ہے اور الف کے نیچے زیر ہے، تو یہ جو ہے یہ بڑی کی آواز نکالے گی. الف یہ زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، چاہے حمزہ کھڑی زیر ای لکھ دو یا الف یہ زیر ای لکھ دو، دونوں کی برابر ہی آواز کھینچی جائے گی. بے کھڑی زیر بی، بے یہ زیر بی، تے کھڑی زیر تی، تے یہ زیر تی، زے کھڑی زیر زی، زے یہ زیر زی، سین کھڑی زیر سی، سین یہ زیر سی، عین کھڑی زیر عی، عین یہ زیر عی، قاف کھڑی زیر قی، کاف یہ زیر قی، لام کھڑی زیر لی، لام یہ زیر لی، یہ کھڑی زیر ی، یہ زیر ی. اس کو رواں پڑھیں گے. ای ای
بی بی تی تی زی زی سی سی قی 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 لی لی یی یی۔ اب یہ اس کی مشق ہے، یہاں پر انہوں نے ملا ملا کر لکھا ہے، اس کو اس طرح پڑھیں گے، بے زیر بی ہے یہ زیر ہی، بی ہی، بے پر زیر ہے، خالی زیر کھینچی نہیں جائے گی، اگر زیر کے آگے یہ آ جاتا اور یہ پر جزم ہوتا جیسے یہ ہے تو یہ کھینچا جاتا، لیکن بے زیر بی ہے تو کھینچا نہیں جائے گا، بے زیر بی ہے یہ زیر ہی، اس کو کھینچنا ہے، اس لیے یہ حروف مدہ آ گیا، یعنی کہ یہ پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، بی ہی، بے زیر بی ہے کھڑی زیر ہی، بی ہی، یہ ہے پیش یوح، یہ زیر ی، یحیی، یہ ہے پیش یوح، یہ کھڑی زیر ی، یحیی، الف بے زیر اب، رے کھڑا زبر را، ابرا، ہے کھڑی زیر ہی، ابراہی، میم زبر ما، ابراہیم، الف کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فے زیر فی، ایلافی، ہے میم زیر ہم، ایلافہم، تیرے پیش تر، زے زبر زا، ترزا، قاف کھڑا زبر قا، ترزقا، نون زیر نی، ترزقانی، ہے کھڑی زیر ہی، ترزقانہ، واو زبر وا، قاف یہ زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہے کھڑی زیر ہی، وقیلہ، واو زبر وا، قاف کھڑی زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہے کھڑی زیر ہی، وقیلہ، یہ سین زبر یس، تے ہے زبر تح، یستح، یہ کھڑی زیر ی، یستحیی، بے عین زبر با، دال زیر دی، بعدی، ہے کھڑی زیر ہی، بعدہ، لام زیر لی، اور یہ زیر ہے، یہ والی زیر الف کے نیچے ہے، لام کے نیچے یہ والا زیر ہے، لام زیر لی، الف یہ زیر ای، لی، لام کھڑا زبر لا، لا، فے زیر فی، لافی، لام زیر لی، حمزہ کھڑی زیر ای، لی، لام کھڑا زبر لا، لا، فے زیر فی، لافی، بے زیر بی، میم پیش مو، بیمو، زے ہے زبر زح، بمزح، زے زیر زی، ہے زیر ہی، زیحی، ہے کھڑی زیر ہی، زیحیحی، بمزح، زیحیحی، میم کھڑی زیر می، کاف کھڑا زبر کا، می کا، لام زبر لا، می کالا، بے زیر بی، میم پیش مو، بیمو، زے ہے زبر زح، بمزح، زے زیر زی، ہے زیر ہی، زیحی، ہے کھڑی زیر ہی، زیحیحی، بمزح، زیحیحی، میم یہاں پر چھوٹا میم ہے، میم میم زیر مم، جب بھی نون ساکن
اور تنوین کے بعد اگر بے آ جاتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. تو یہاں پر نون ساکن ہے. ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس حروف پر جزم ہو وہ حروف ساکن کہلاتا ہے. اس میں نون ساکن ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر بے آ جائے تو اقلاب ہوگا، اور نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو نون نہیں پڑھا جائے گا، میم پڑھا جائے گا. یہ میم نون زیر من، میم میم زیر مم، یہ پڑھنا ہے آپ کو. میم نون نہیں پڑھنا ہے. میم میم زیر مم، بے عین زبر با، دال زیر دی، باعدی، ہے کھڑی زیر ہی، باعدی ہی، مم باعدی ہی. اب رواں پڑھیں گے. بہی بہی یحیی یحیی، ابراہیم ایلافہم، ترزقانہ وقیلہ وقیلہ، یستحیی بعدہ، لإیلاف لإیلاف، بمزحزحہ میکال، بمزحزحہ من بعدہ. یہاں تک آپ کو یاد کرنا ہے. یہ پڑھو گے ای بی تی سی جی حی، بہی بہی یحیی یحیی. اور رٹنا کیسے ہے ہمیں؟ بے زیر بی، ہے یہ زیر ہی، بہی، بے زیر بی، ہے یہ زیر ہی، بہی، بے زیر بی، ہے یہ زیر ہی، بہی، بے زیر بی، ہے کھڑی زیر ہی، بہی، بے زیر بی، ہے کھڑی زیر ہی، بہی، بہی بہی. یہ ہے پیش یح، یہ زیر یہ یحیی، یہ ہے پیش یح، یہ زیر یہ یحیی، یہ ہے پیش یح، یہ زیر یہ یحیی، بہی بہی یحیی. جتنا بھی آپ کو پڑھنا ہے یاد کرنا ہے، رٹ رٹ کے پڑھیں گے اس کو، جس سے کہ آپ کی اسپیڈ بھی بڑھے گی اور یہ یاد بھی اچھی طریقے سے ہو جائے گا. اس طریقے سے یاد کریں کہ جب ہم ایک بار اس کو یاد کر لیں بہی، تو اتنی اچھی طریقے سے یہ ذہن میں ہمارے فٹ ہو جائے بہی کہ دوسری جگہ دیکھتے ہی بے جھجک ایک دم ہم اس کو پڑھ لیں. وہ یاد ہوتا ہے. اور یہ نہیں الٹا سیدھا ایک بار پڑھا اگلا پڑھ لیا، پھر یہ پڑھ لیا، پھر یہ پڑھا، پھر یہاں گئے اور دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو پھر اٹک رہے ہیں. اس طریقے سے یاد کرنا کہ ایک بار میں ہی کمپلیٹ کر لو اس کو. یہ یاد ہو جائے پھر اس کو یاد کریں گے، یہ یاد ہو جائے پھر اس کو یاد کریں گے. اب مثال میں آپ کو بتاؤں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ایک روٹی اگر ہمارے سامنے ہے تو اس کو ہم ایک ساتھ نہیں کھائیں گے نا. ایک روٹی کے بھی 4 ٹکڑے کرتے ہیں اور 4 ٹکڑوں کو بھی ایک ایک نوالا کر کے کھاتے ہیں. تو ایسے ہی یہ سبق سمجھو، یہ ہمارا یہاں تک جو ہے یہ پورا سبق ہے. تو ایک بار میں تو یاد ہوگا نہیں، ایک ایک چیز ہم یاد کریں گے. پہلے بہی یاد کریں گے، جب بہی یاد ہو جائے پھر یہ یاد کریں گے، پھر یہ یاد کریں گے یحیی، پھر یحیی، پھر ابراہیم، پھر ایلافہم یاد کریں گے. اس طریقے سے سبق یاد کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اگر اس طریقے سے آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ وہ سبق یاد ہی رہے گا، آپ بھول نہیں سکتے ہیں. اور ہم نے ایک دو بار یاد کر کے چھوڑ دیا اس کو، تو ہم جب دوبارہ اس کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم نے کب پڑھا تھا. یہ اتنا یاد کر لیا جائے کہ دوبارہ دیکھتے ہی ایک دم پہچان ہو جائے اس حروف کی. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے الٹے پیش کے بارے میں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ حافظ.